حلق کے اوپر کے حصے سے دو حرف ادا ہوں گے، غین اور خے، خے اور غین. تو یہ 6 حرف، ان کو حلقی حرف کہتے ہیں، حروف حلقی، یہ حلق سے ادا ہونے والے حرف. حلق سے ادا ہونے والے حرف 6 ہیں. 2 حرف نیچے سے ادا ہوں گے، 2 حرف درمیان سے ادا ہوں گے، 2 حرف اوپر سے ادا ہوں گے. حمزہ اور ہے یہ نیچے سے، عین اور ہے یہ درمیان سے، غین اور خے یہ اوپر سے ادا ہوں گے. تو ان کے مخرج کا خیال کرتے ہوئے یہ 6 حرف ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں. پہلے حلق کے نچلے حصے سے، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو. اب 2 حرف ہیں جو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین اور ہا، ہے، جیم کی شکل والی ہے. اب ان کو ہم ادا کر رہے ہیں. آ، ای، او، ہا، ہی، ہو. اب 2 حرف ہیں، ان کو ہم نے حلق کے اوپر کے حصے سے ادا کرنا ہے، غین اور خے. تو ان کو ادا کر رہے ہیں، غا، غی، غو، خا، خی، خو. اب تحصیل القرآن صفحہ 39. صفحہ 39 پہ یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کہتے ہیں اس واو کو کہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. صفحہ نمبر 39. واو مدہ. واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور اس کو ادا کریں گے درمیانی مقدار میں، ہونٹوں کو پوری طرح گول کر کے. تو واو مدہ ادا کریں گے کون سی مقدار میں؟ درمیانی مقدار میں. اور اس کو کون سے رخ میں ادا کریں گے؟ سامنے کے رخ ادا کریں گے. اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ دونوں ہونٹ پوری طرح گول کریں گے. تو دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے سامنے کے رخ ادا کریں گے اور درمیانی مقدار میں اس کو ادا کریں گے، پہلے پورے کے جوڑ تک. تو اس وقت ہم مشق کر رہے ہیں. او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، غو، تو، غو، او، او، فو، کو، گو، لو، مو، نو، وہ، ہو، او، یو. اب یہ ہے پیش اور واو مدہ کی مشق، کہ اگر پیش ہو اور اس کے بعد واو نہ ہو تو مقدار چھوٹی، اور اگر پیش ہو اور اس کے بعد واو ہو تو مقدار درمیانی. اگر واو ہو تو درمیانی مقدار میں، واو نہ ہو تو چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے. یہ اس کی مشق اس کو ہم کر رہے ہیں. پہلے بغیر واو کے ہے، پھر اس کے بعد وہی حرف واو کے ساتھ ہے. جب بغیر واو کے ہے تو آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی، اور واو کے ساتھ ہے تو آواز کی مقدار درمیانی ہو جائے گی. اب اس کی ہم مشق کر رہے ہیں. اور یہاں اس بات کا بھی خیال فرمائیں گے کہ یہ ترتیب جو اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں یہ مخارج کے لحاظ سے ہے، کہ اس کا خیال فرمائیں گے. جو پہلے 2 حرف ہیں وہ حلق کے نچلے حصے سے، پھر درمیانی حصے سے، پھر اوپر کے حصے سے، پھر زبان کی جڑ سے. تو اسی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق یہ حروف چل رہے ہیں. او، او، ہو، ہو، او، او، ہو، ہو، او. اب یہ ہیں حلق سے ادا ہونے والے. اب ہے زبان کی جڑ اور کوے سے جو حرف ادا ہوں گے وہ 2 حرف ہیں. او، او، کو، کو،
اب یہ زبان کے درمیان سے حرف ادا ہو رہے ہیں، 3 حرف، جو، جو، شو، شو، یو، یو۔ اب یہ حرف زبان کی بائیں کروٹ سے ادا ہوگا، زبان کی بائیں کروٹ کو اوپر کی ڈانوں سے لگائیں گے، رو، رو۔ اب یہ حرف ادا ہوں گے 3، زبان کی نوک، دایاں کنارہ اور دائیں طرف کے اوپر کے مسوڑے، 4 دانتوں سے، 3 دانتوں سے، پھر 2 دانتوں سے، یہ 3 حرف اس طرح ادا کریں گے، لو، لو، نو، نو، رو، رو۔ اب یہ ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کی جڑ، اس سے یہ 3 حرف ادا ہوں گے، تو، تو، دو، دو، تو، تو۔ اب ہے زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کا کنارہ، اس سے 3 حرف ادا ہوں گے، رو، 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 سو، سو۔ اب ہے زبان کی نوک اور نچلے دانتوں کا کنارہ، اس سے 3 حرف ادا ہوں گے، سو، سو، زو، زو، سو، سو، فو، فو، بو، بو، مو۔ اب یہ جو حرف ادا ہو رہے ہیں، تو ابھی ہم نے با کو، بے کو ادا کیے ہیں دونوں ہونٹوں کے تر کنارے، اب یہ میم ادا کر رہے ہیں دونوں ہونٹوں کے خشک کنارے، باہر والے کنارے، مو، مو۔ اب دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، وہ، وہ۔ دوسرا جز جی، اسلامی عقائد۔ اسلامی عقائد میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ بنیاد ہے توحید، کہ اللہ کو 5 باتوں میں اکیلا ماننا، ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، معبودیت میں۔ توحید کی ضد ہے شرک، 3 باتیں شرک ہیں، یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں گے تو شرک کا پتہ خود بخود چلتا ہے۔ وہ بات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو مخلوق میں ماننا، عالم الغیب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو عالم الغیب کسی اور کو مانیں گے تو شرک ہے۔ حاضر ناظر یہ اللہ ہے، حاضر ناظر سے مراد ہے کہ جو ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جو بغیر ذریعے کے سنتا ہے، بغیر ذریعے کے دیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مخلوق والی بات، وہ بات جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے، وہ خالق میں ماننا، بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا، جسم کا ہونا، مجبور ہونا، یہ مخلوق کی باتیں۔ ان باتوں میں سے کوئی بات خالق کے بارے میں مانیں گے تو یہ شرک ہے۔ بعض لوگوں نے 2 خالق مانے ہیں کہ یہ اچھائی کا خالق ہے، یہ برائی کا خالق ہے، تو یہ شرک ہے، اس کو ثانویت کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر ثانویت، مجوسی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 3 مل کر خدا بنتے ہیں، یہ نظریہ تثلیث ہے۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ عنہ، اور بعض عیسائیوں کا یہ کہ اللہ، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 مل کر نظام کو چلا رہے ہیں، تو یہ عقیدہ تثلیث ہے جو شرک ہے۔ تیسری صورت شرک کی، وہ کام جو خالق کے لیے کیے جاتے ہیں وہ مخلوق کے لیے کرنا، سجدہ یہ خالق کے لیے ہے، اگر مخلوق کے لیے کرے گا تو یہ شرک ہے۔ روزہ رکھنا یہ خالق کے لیے ہے، اگر کسی اور کے نام پہ روزہ رکھے گا تو یہ شرک ہے۔ قربانی یہ اللہ کے نام پر ہے،
کسی اور کے نام پر قربانی کرے گا یہ شرک ہے. نیاز یہ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کے نام کی نیاز دے گا تو یہ شرک ہے. طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی اور جگہ کو یہ طواف کی جگہ سمجھے گا تو یہ شرک ہے. اب یہ ہے کہ جو باتیں شرک ہیں اس کو شرک سمجھا جائے، اور جو شرک نہیں ہیں ان کو شرک نہ سمجھا جائے. اب دو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، تقلید شرک ہے. وسیلہ شرک ہے اور تقلید شرک ہے. جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے تو وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے آپ درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ وسیلہ ہے. تو کیا دعا کرنا اللہ کا کام ہے کہ اللہ دعا کرتا ہے؟ اللہ دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعا کی جاتی. تو جب آپ نے کسی سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، تو کیا خالق والا کام آپ نے مخلوق کو بتلایا؟ نہیں، اس لیے یہ شرک نہیں. دوسری بات یہ ہے وسیلے کے اندر کہ میں نے دعا کی، دعا میں کہا کہ اللہ کہ تیرے فلاں نیک بندے کا تجھے واسطہ ہے کہ اس کی برکت سے کام کرتے، تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں. کیوں کہ نیک آدمی کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور نیک آدمی سے محبت کرنا یہ کس کو راضی کرنے کے لیے ہے؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے حدیث بھی بیان کی اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. کہ نیک آدمی سے محبت کیوں ہے؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے محبت ہے. اور کافر سے نفرت کیوں ہے؟ اللہ سے تعلق اور محبت کی وجہ سے اس سے نفرت ہے. تو لہذا نیک آدمی کا میں حوالہ دے رہا ہوں. نیک کون ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق ہے. تو لہذا اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے میں نیک آدمی کا حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ اس کے اندر شرک والی بات موجود نہیں ہے. ہاں، اگر وہ کسی سے کہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ مجھے بیٹا دے سکتے ہیں تو بیٹا دے دیں، اس سے مانگا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر وسیلہ کیا ہے، وسیلہ اس کو نہیں کہتے کہ کسی سے جا کر مانگیں، اس کو وسیلہ نہیں کہتے. یہ تو ہم نے اس کو وسیلہ جو ہے دو چیزوں کا نام ہے. کسی سے دعا کی درخواست کرنا، نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا، اور اپنی دعا میں اس کا حوالہ دینا، یہ ہے وسیلہ. اور اس میں شرک والی کوئی بات موجود نہیں ہے. جہاں تک تقلید کا تعلق ہے، تو جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تقلید جو ہے باپ دادا کی، یہ مشرکین کا طریقہ ہے. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس پر ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہمیں اپنے باپ دادا کو پایا. تو لہذا یہ باپ دادا کے طریقے پہ چلنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے. آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. جہاں قرآن نے اس بات کا ذکر کیا وہاں آگے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. فرمایا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ ان کے آباء و اجداد میں تین باتیں نہیں پائی جاتی: علم کی پختگی، دین کا فہم، اور ہدایت پر پختگی. کہ آباء و اجداد جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں وہ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں، خود گمراہ ہیں، اور جن کو دین کا علم ہے ہی نہیں اور نہ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں. کیا ہم جن ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں ان میں یہ تین باتیں پائی جاتی؟ کیا وہ گمراہ ہیں؟ نہیں، وہ ہدایت پر ہیں. کیا وہ دین کا علم نہیں رکھتے؟ دین کا علم دوسروں سے زیادہ رکھتے ہیں. کیا ان کو دین کا فہم نہیں؟ دین کے فہم میں ان کو پختگی حاصل ہے. تو معلوم ہوا کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کی اتباع کرنا گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. یہ شرک نہیں بلکہ خالصتاً ایمان کی حفاظت ہے. تو لہذا قرآن مجید نے جو ضابطہ بیان فرمایا اس ضابطے کے مطابق یہ تقلید ہے. تو اس لیے تقلید کو شرک کہنا یہ بذات خود شرک ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات پیش کرنا، تو یہ شرک ہے. تو تقلید بھی شرک نہیں، اور وسیلہ جو ہے جو حقیقی معنی میں ہے وہ بھی شرک نہیں.
اس کے بعد ہے تیسرا جز احکام اور مسائل کا۔ نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے فرض اور واجبات کو پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ ایک نماز کے شروع کرتے وقت، 5 نماز کے اندر۔ اب نماز کے فرض کیا ہیں؟ اور فرض وہ ہیں کہ اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے یا بھول کر چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو فرض وہ باتیں ہیں کہ جن کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ تکبیر اولا، اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض، نفل نماز کو چھوڑ دیں، باقی ہر نماز کے اندر قیام، کھڑا ہونا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ دیں، باقی ہر نماز کی، چاہے نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا، کم از کم 3 آیتیں پڑھنا، یہ فرض ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع، یہ فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے، یہ فرض ہے۔ 5 فرض ہو گئے۔ چھٹا فرض، نماز کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں اتحیات پڑھ سکیں، یہ فرض ہے، یہ بیٹھنا فرض ہے۔ تو یہ 6 فرض ہیں۔ اگر ان فرضوں میں کوئی فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے جان بوجھ کے چھوڑ دیں چاہے بھول کے رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہیں نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات یہ ہیں کہ واجبات کن کو کہتے ہیں کہ وہ باتیں کہ اگر بھول کر رہ جائیں تو سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ باتیں کون کون سی ہیں جو واجبات میں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ دیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور مزید حصہ قرآن مجید کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی تو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، مزید حصہ چھوٹ گیا تو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا واجب کہ وہ رکعتیں جن میں اونچی قرات کی جاتی ہے، اگر امام ان میں آہستہ قرات کرے گا تو واجب چھوٹ گیا، اور جن میں آہستہ قرات کی جاتی ہے ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے، اگر اس نے اونچی قرات کر لی تو واجب چھوٹ گیا۔ اب کون کون سی رکعتیں ہیں جن میں اونچی قرات ہوگی؟ فجر کی نماز فرض رکعت، دونوں رکعتوں میں اونچی قرات واجب ہے امام کے لیے۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اس کے اندر سری قرات، آہستہ قرات، یہ واجب ہے، اگر اونچی کرے گا نماز ٹوٹ جائے گی، یا سجدہ صاحب کرے گا تو نماز ہوگی وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز میں قرات آہستہ ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات اونچی ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات اونچی ہے، نماز جمعہ میں قرات اونچی ہے، نماز عید میں قرات اونچی ہے، نماز تراویح میں قرات اونچی ہے، اور نماز تراویح کے بعد جو نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس میں اونچی قرات نماز تراویح کی وجہ سے ہے، تو اس میں بھی قرات اونچی ہے۔ تو یہ اونچی قرات ہے، اگر یہاں اونچی قرات نہیں کرے گا امام تو یہ واجب چھوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھول کے چھوڑا ہے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ تو جن رکعتوں میں سری قرات ہے، آہستہ ہے، ان میں آہستہ کرے گا، اگر اونچی آواز سے پڑھے گا تو سجدہ صاحب کرے گا۔ منفرد، اکیلے نماز پڑھنے والا آہستہ قرات کرے گا، چاہے فرض پڑھ رہا ہے، چاہے واجب پڑھ رہا ہے، چاہے نفل پڑھ رہا ہے، چاہے سنت پڑھ رہا ہے۔ جو امام کے پیچھے ہے اس کے لیے خاموش رہنا واجب ہے قرات کے وقت، یہ نہیں کہ خاموش کھڑا ہو، نہ تسبیح پڑھے نہ تشہد پڑھے، نہیں، بلکہ قیام کی حالت میں جب امام قرات کر رہا ہے اس قرات کے وقت میں اس کا خاموش رہنا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو لہذا اس کا اہتمام ہوگا، کیوں کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 5 صحابہ کرام نے اسے روایت دی۔
کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں مقتدیوں کو امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرات دو قسم کی ہے، اونچی قرات، اس کے لیے اللہ نے حکم دیا فاستمعوا لہ، آواز آ رہی ہو توجہ سے سنو، اور اگر آواز نہیں آ رہی آہستہ قرات وانصتوا، تو بھی چپ کے رہو۔ کمال ہے ہم چپ کے پیچھے کھڑے ہوں، قرآن پڑھنے کا موقع ہے قرآن بھی نہ پڑھیں، تو یہ عجیب بات ہے۔ آگے اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ یہ جو خاموش رہنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے خاموش کھڑے ہوئے ہو، نہیں، حکم پہ خاموش کھڑے ہو۔ لعلکم ترحمون، جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے تمہارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں، تو لہٰذا اس تصور میں کھڑے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے خاموش رہنے کا، میں خاموش کھڑا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات سے اس کی قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مشہور حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی نماز اس کی جس نے فاتحہ اور مزید حصہ نہ پڑھا۔ جب حضرت نے فرما دیا کہ سورۃ فاتحہ اور مزید حصہ یہ قرات ہے تو امام کی قرات سے مقتدی کی قرات ادا ہوتی ہے، تو لہذا اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امام پڑھے گا، اکیلے نماز پڑھنے والا پڑھے گا، مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا واجب ہے وہ ہے قومہ، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ تو قومہ سیدھا کھڑا ہونا، سر اٹھاتے ہی فوراً سجدے میں نہیں جانا بلکہ سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اتنی دیر تک سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے جتنی دیر میں کم از کم ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے، اتنی مقدار پڑھنا نہیں ہے یہ، وہاں تو ربنا لک الحمد پڑھے تو، لیکن اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا، جھکا ہوا نہ ہو، ٹانگیں اس میں خم نہ ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو، سیدھا کھڑا ہو اتنی دیر کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر یہ قومہ نہیں کرے گا، بس ایسے سر اٹھایا سجدے میں گر گیا، قومہ رہ گیا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر بھول کے ایسا کیا ہے تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ قومے کے بعد جو چوتھا واجب ہے وہ ہے جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ایک سجدہ کیا اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں ایک بار کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکے، اتنی دیر کمر کا سیدھا کرنا لازم ہے۔ سر اٹھایا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، پھر سجدے میں چلے گئے تو یہ واجب رہ جائے گا۔ جب واجب رہ جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھول کے رہ گیا تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو یہ جلسہ ہے، یہ لازم ہے۔ نماز کے اندر ایک اور بیٹھنا اختیار کیا گیا ہے جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ پہلی رکعت آپ نے پڑھی، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کر لیا، اب کر کے اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، تو یہ جو پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جو یہ بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ جلسہ استراحت جو ہے یہ نماز کی کوئی حالت نہیں ہے، یہ نماز کی کوئی حالت نہیں کہ جی پہلی رکعت کے بعد بیٹھ کے آپ اٹھیں، تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے اٹھیں، یہ جلسہ استراحت یہ نماز کی حالت نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کی ہر حالت وہ ہے کہ جس میں جانے کے لیے بھی الفاظ ہیں، جس سے اٹھنے کے لیے نکلنے کے لیے بھی الفاظ ہیں۔ رکوع اللہ اکبر کہہ کر آپ جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے آپ اٹھیں گے۔ سجدہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھیں گے۔ تو نماز کی جتنی حالتیں ہیں وہ ہیں جن میں جانے اور اٹھنے کے لیے کلمات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جلسہ استراحت ہے۔ دوسرے سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ گئے، اب آپ اس کے بعد کیا کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ کچھ کہہ کر کھڑے نہیں ہوتے، تو معلوم ہے کہ نماز کی حالت نہیں ہے۔ اگر نماز کی حالت ہوتی تو اب یہاں کھڑے ہونے کے لیے علیحدہ اللہ اکبر کا استعمال کرنا پڑتا، اور نہیں کیا، جس کے معنی یہ نماز کی حالت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی کوئی حالت نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پڑھنے کی نہ ہو۔ سجدہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع ہے سبحان ربی العظیم، قیام ہے قرات، قومہ ہے ربنا لک الحمد۔ اب یہ جلسہ استراحت میں پڑھنے کے کون سے الفاظ ہیں؟ کوئی الفاظ نہیں ہیں، تو معلوم ہے یہ نماز کی حالت نہیں ہے۔
تو پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ قدموں کے بل سیدھے ہی کھڑا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں واجب ہے وہ ہے کہ آخری قاعدہ کہ جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھیں گے اس کے علاوہ جتنے قاعدے ہوں گے نماز کے اندر آئیں گے وہ سارے قاعدے واجب ہیں۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، جان بوجھ کے کھڑے ہوئے، نماز ٹوٹ گئی، بھول کے کھڑے ہوئے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 6واں واجب یہ ہے کہ ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا، التحیات کا عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر یہ آج کل تو ماشاءاللہ حافظے بہت تیز ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو التحیات کی وجہ سے وہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے اور جہاں سے وہ فاتحہ پڑھنی وہاں التحیات پڑھ رہے ہوتے، تو بہرحال یہ التحیات جو ہے یہ اگر رہ گئی تو جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز نہیں ہوگی، بھول کے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو 7واں واجب ہے وہ ہے سلام کے کلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کلمات ادا کرنا یہ واجب ہے۔ چہرہ پھیرنا واجب نہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ واجب ہے، تو ان الفاظ کو ضرور ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو 8واں واجب ہے وہ ہے نماز وتر کی تیسری رکعت میں جب قرات کر لیں تو اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نماز کے اندر باقی جتنے اللہ اکبر ہیں وہ سنت ہیں، لیکن یہ دعائے قنوت والا جو اللہ اکبر ہے یہ واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں، یہ سنت ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر اللہ اکبر کہنا رہ گیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، بھول کر رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا پڑھنا، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت رہ گئی، آپ رکوع میں چلے گئے، دوبارہ واپس نہ آئیں۔ اگر بھول کے آپ رکوع میں چلے گئے تو واپس نہ آئیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ بعض حضرات جو ہے وہ رکوع میں جا کے پھر واپس آتے ہیں، اگر وہ واپس آ گئے سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر آپ رکوع میں چلے گئے اب آپ واپس نہ آئیں، آخر میں سجدہ سہو فرما لیں، تو یہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور 10واں واجب یہ ہے کہ نماز عید کی 6 اضافی تکبیریں یہ واجب ہے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ لیں گے، قرات سے پہلے 3 تکبیریں، اور ان 3 تکبیروں میں رفع دین بھی کریں گے، تو ہاتھ جو ہے وہ نیچے کو چھوڑ دیں گے، دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے کو چھوڑ دیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے کو چھوڑ کے پھر باندھتے ہیں، نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، تو ہاتھ چھوڑے بغیر باندھیں گے تیسری تکبیر کے اندر۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جو 3 اضافی تکبیریں ہیں یہ قرات کے بعد ہیں، جب قرات ہو جائے رکوع میں جانے لگیں گے، پھر یہ 3 تکبیریں کہیں گے، ہر تکبیر پہ ہاتھ چھوڑیں گے، پہلی پہ چھوڑیں گے، دوسری پہ چھوڑیں گے، تیسری پہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جو رکوع والی تکبیر ہے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ رفع دین کیے بغیر رکوع کے اندر جائیں گے، تو یہ واجبات ہیں۔ تو اگر ان میں کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھول کے چھوڑ بیٹھے تو سجدہ سہو کریں گے، نماز ہو جائے گی، سوائے نماز عید کی تکبیروں کے۔ اگر یہ رہ جائیں تو یہاں سجدہ سہو ضروری نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو سے پیچھے والے لوگ بڑے پریشان ہوں گے، وہ آپ کچھ کر رہے ہوں گے، پیچھے والے کچھ کر رہے ہوں گے، تو اس لیے نماز عید کے اندر گنجائش موجود ہے۔ وہاں یہ ہے کہ امام صاحب کو چاہیے ذرا حافظہ جو ہے اپنا اس دن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استعمال کر کے آیا کریں، اس لیے رکھا گیا ہے کہ عید الفطر میں پہلے کھائیں، اور اس کے بعد ہے کہ عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ ذہن تازہ رکھیں، تاکہ ذہن میں ہو کبھی میں نے گوشت جا کے کھانا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ذہن تیار رکھیں تاکہ بھولنے سے اجتناب کریں، تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔